السلام علیکم. کیسے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ ہم انٹرنیٹ کی بات کر رہے تھے. ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے آج کل کی کمپیوٹنگ میں. ہم نے دیکھا تھا کہ انٹرنیٹ کی لینگویج کیا ہے, اس پہ کون سی لینگویج بولی جاتی ہے, اور یہ بھی کہ انٹرنیٹ کی ہسٹری کیا ہے, کون کون سے ایسے امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے انٹرنیٹ کی لائف ٹائم میں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ آج وہ ہے جس طرح آج ہمیں نظر آتا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انٹرنیٹ کا رول کیا ہے, تو میرے نظریے میں انٹرنیٹ جو ہے اٹس این انیبلر. پاکستان میں کچھ اٹریکٹیولی پرائسڈ ورکرز بیٹھے ہوئے ہیں. کلائنٹ ان کا جو ہے وہ نیو یارک سٹی میں بیٹھا ہوا ہے, اور یہ لوگ جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اس کلائنٹ کو جو کہ 7 سمندر پار ہے سروس فراہم کر رہے ہیں اور اچھے خاصے پیسے بنا رہے ہیں. کلائنٹ بھی بڑا خوش ہے کیونکہ اسے بڑی اچھی سروس ایٹ اے ویری ریزنیبل کاسٹ مل رہی ہے. یہ کیوں کر پاسبل ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پاسبل ہے, جس طرح ہم نے پچھلی دفعہ کی ایگزامپل میں دیکھا تھا. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کے ذریعے ہم جو ہم سے خاصی دور لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں, اپنی انفارمیشن ان کو فراہم کر سکتے ہیں اور ان کی انفارمیشن خود دیکھ سکتے ہیں. اور اگر ہمارے کوئی سوال جواب ہوں تو وہ بھی انٹرنیٹ کے ذریعے کیے جا سکتے ہیں. وی کین کمیونیکیٹ ود پیپل ہو آر سٹنگ ریموٹ ٹو اس, جو ہزاروں میل دور ہم سے بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تھرو ای میل, تھرو انسٹنٹ میسجنگ. اور یہ بھی کہ اگر یہاں سے بہت دور ایک کمپیوٹر پڑا ہوا ہے, میں یہاں بیٹھا ہوں, میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں یہاں سے. دیٹ از پاسبل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. میں اس کو کنٹرول کر سکتا ہوں, اس پہ اپنی مرضی کے پروگرامز رن کر سکتا ہوں, اس سے وہ کروا سکتا ہوں جو میں کروانا چاہتا ہوں, آل بیکاز آف دا انٹرنیٹ. سو انٹرنیٹ از این انیبلر. یہ جو دور دور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو انیبل کر دیتا ہے کہ وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں, آپس میں انفارمیشن شیئر کر سکیں, آپس میں کمپیوٹر ریسورسز شیئر کر سکیں. تو یہی ہم کہیں گے کہ انٹرنیٹ جیسی چیز آج سے پہلے ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری جو ہے اس میں کوئی ایسا ریسورس نہیں بنا وچ از شیئرڈ بائی ایوری بڈی آن دس پلانٹ, وچ از ایکسیسیبل ٹو ایوری ون آن دس پلانٹ. انٹرنیٹ از دیٹ ریسورس. جہاں تک اس کے کی کیریکٹرسٹکس کا تعلق ہے, ہم نے کہا کہ یہ گلوبل ہے, ہر جگہ ہے دنیا میں اویلیبل. اور یہ بھی کہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو یہ خود بخود ڈیمیج کو ایک لحاظ سے کنٹرول کر سکتا ہے. اگر کوئی پرابلم آ جائے, کوئی ایرر آ جائے, اس کو یہ کریکٹ کرنے کی کوشش بھی خود بخود کر سکتا ہے. اور اس کی سپیڈ خاصی تیز ہے کیونکہ الیکٹرانک سگنلز جا رہے ہیں, یا وہ آپٹیکلی جا رہے ہیں, یا وہ الیکٹریکلی جا رہے ہیں, یا پھر وہ تھرو فری اسپیس جا رہے ہیں, لیکن خاصی تیز سپیڈ پہ وہ جا سکتے ہیں. یونیورسل ایکسیس ہے, یعنی جو فنکشنالٹی مجھے یہاں پہ اویلیبل ہے وہی ایک صاحب جو افریقہ میں بیٹھے ہیں ان کو اویلیبل ہے, ایک اور صاحب جو الاسکا میں بیٹھے ہیں ان کو اویلیبل ہے, ایک اور صاحب جو کوریا میں بیٹھے ہیں ان کو بھی وہی فنکشنالٹی اویلیبل ہے جو مجھے یہاں پہ اویلیبل ہے. اور یہ بھی کہ اس کا گروتھ ریٹ جو ہے اٹس امیزنگ. اتنا گروتھ ریٹ کسی ٹیکنالوجی کا آج تک نہیں ہوا تھا جتنی تیزی سے انٹرنیٹ نے ترقی کی ہے. اور اس پہ فریڈم آف اسپیچ بھی ہے, آپ جو چاہیں اس پہ کہہ سکتے ہیں. سو فریڈم آف اسپیچ جو ہے اس کو غلط طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور صحیح طریقے سے بھی, لیکن انٹرنیٹ انیبلز فریڈم آف اسپیچ. اور آخری چیز یہ کہ انٹرنیٹ از آل ڈیجیٹل ان دا سینس کہ اس پہ اگر کوئی ایررز آ جائیں ان کو کریکٹ کرنا آسان ہے. اگر میں میسج یہاں سے وہاں بھیجوں, بیچ میں نوائز کی وجہ سے کوئی ایرر آ جائے, اس کو کریکٹ کرنا آسان ہے. کیوں؟ بیکاز آف دا ڈیجیٹل نیچر. ڈیجیٹل میسجنگ جب بھی ہوتی ہے اس میں ایررز کو کریکٹ کرنا بنسبت اینالاگ سسٹمز کے آسان ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ انٹرنیٹ جو ہے یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے, اٹس اے ورلڈ وائڈ نیٹ ورک. اور یہ کن چیزوں سے بنا ہوا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے نیٹ ورکس کے ملنے سے بنا ہوا ہے. انٹر کنیکٹڈ نیٹ ورکس فارم ون نیٹ ورک وچ از کالڈ دا انٹرنیٹ. یہ نیٹ ورک جو ہیں یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, آپس میں ریسورسز شیئر کر سکتے ہیں, لیکن فرام دا یوزرز پوائنٹ آف ویو یہ سارے کے سارے نیٹ ورک جو ہیں وہ صرف ایک نیٹ ورک لگتے ہیں. یعنی ایک طرح کی بولی ہر جگہ بولی جاتی ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں, میں انٹرنیٹ کا جو کمپوننٹ ہے کوئی بھی نیٹ ورک اس سے بات کرنا چاہوں تو مجھے کوئی نئی لینگویج, کوئی نئی ادائیں نہیں سیکھنی پڑیں گی. صرف ایک ہی بولی ہر جگہ پہ انٹرنیٹ پہ بولی جاتی ہے. ہم نے کہا تھا کہ وہ بولی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹی سی پی آئی پی.
यानी इट्स अ सेट ऑफ टू प्रोटोकॉल्स, द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये करती है कि जब भी इंटरनेट पे हमने कोई मैसेज भेजना होता है तो उसके हम हिस्से बखरे करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं पैकेट्स में, वो टीसीपी के जरिए किया जाता है। उसके बाद वो पैकेट्स यहां से चलते हैं और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, तो उनकी जो राउटिंग होती है, उनको जो रास्ता जो प्रोटोकॉल दिखाती है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब ये पैकेट्स अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे इनको रीअसेंबल करके ओरिजिनल मैसेज जो है वो रिक्रिएट किया जाता है। ये काम जो है ये टीसीपी करती है, यानी द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जहां तक इंटरनेट की हिस्ट्री का ताल्लुक है, 69 में इसकी इब्तिदा हुई थी, छोटा सा नेटवर्क था, वक्त के साथ साथ ग्रो करने लगा, लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत तेज हो गई जब एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ। वो इवेंट ये था कि इंटरनेट की बोली जो है, इसकी लैंग्वेज जो है, इसको स्टैंडर्डाइज किया गया। ये डिसाइड किया गया कि आइंदा से इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी नेटवर्क हैं, जब वो आपस में बात करेंगे तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज बोलेंगे और वो होगी टीसीपी/आईपी। उसकी वजह से आसानियां पैदा हुई, उसकी वजह से इंटरनेट की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा तेज हो गई। एक और इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो था द इन्वेंशन ऑफ WWW, द वर्ल्ड वाइड वेब। ये इन्वेंशन जो है ये 1993 में हुई। इसकी वजह से हुआ ये कि आम आदमी जो है उसके लिए इंटरनेट को एक्सेस करना आसान हो गया, और उसको एक्सेस करना इवन मोर आसान हो गया जब 93-94 में मोज़ाइक और नेटस्केप के ब्राउजर जो थे वो बने। ये जो थे ये ग्राफिकल ब्राउजर्स थे। इसकी वजह से एक आम आदमी के लिए इंटरनेट को एक्सेस करना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। उसकी वजह से इंटरनेट के यूजर्स की तादाद जो है वो बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगी, यानी और भी तेजी से ग्रो करने लगी। अब यहां तक ये बात है कि इंटरनेट पे जब ये यूजर्स जाते हैं वो करते क्या हैं, आज का लेक्चर उसके बारे में है। यानी इंटरनेट पे जो सर्विसेज अवेलेबल हैं यूजर्स को, आज हम उनकी बात करेंगे। वो सर्विसेज हैं तो बहुत सी, लेकिन हम सिर्फ उसमें से 6 के बारे में आज तज़किरा करेंगे। एक FTP के बारे में, टेलनेट के बारे में, वेब के बारे में, ईमेल के बारे में, इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में, और आखिर में VoIP उसके बारे में। इससे पहले कि हम इन सर्विसेज का तज़किरा करें, हम देखें कि सर्विसेज क्या करती हैं हमारे लिए और ये कि किस तरह काम करती हैं। एक चीज हमें समझनी पड़ेगी, वो ये कि इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। उनमें से किसी एक कंप्यूटर को मैंने मैसेज भेजना हो तो जाहिर है मुझे उसका एड्रेस जो है वो मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि इंटरनेट पे जो एड्रेसेस होते हैं वो क्या होते हैं। तो आज पहली चीज जिसके बारे में हम गुफ्तगू करेंगे वो इंटरनेट एड्रेसिंग की होगी। देखिए ना, आम अगर आपने मेल यूज करनी है, यानी आपने किसी को खत भेजना है, तो आप खत लिखते हैं, लिफाफे में डालते हैं, उस पर एड्रेस लिखते हैं और वो जमा करा देते हैं पोस्ट ऑफिस में, और थोड़ी देर के बाद, थोड़े अरसे के बाद वो खत जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है। इंटरनेट में भी ऐसा ही करना जरूरी है। जहां तक आम एड्रेसेस का ताल्लुक है तो हम उस पर जिन साहब को भेज रहे हैं उसका नाम लिखते हैं, उसके अलावा स्ट्रीट एड्रेस लिखते हैं, सिटी लिखते हैं और पोस्ट कोड भी लिखते हैं। इंटरनेट में चीजें इतनी मुश्किल नहीं है, बल्कि निस्बतन आसान है। इंटरनेट में एक चीज जो थोड़ी सी जरा मुश्किल है आम पोस्ट के मुकाबले में, वो ये कि देखिए, आम पोस्ट में अगर आप थोड़ा सा गलत भी एड्रेस लिख दें, यानी आप बाकी सारा एड्रेस सही लिखें, पोस्ट कोड गलत कर दें, या फिर साहब का नाम जो है वो गलत स्पेल कर दें, या फिर शहर का नाम गलत स्पेल कर दें, उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि आपका खत जो है थोड़ा सा डिले हो जाए, लेकिन वो पहुंच जाएगा जहां पे उसे पहुंचना चाहिए। यानी आम मैसेजिंग में, ये जो पोस्ट ऑफिस के जरिए होती है, उसमें द एड्रेस डजंट नीड टू बी एक्सट्रीमली प्रिसाइज, लेकिन जहां तक इंटरनेट एड्रेसिंग का ताल्लुक है, इट हैज टू बी प्रिसाइज। अगर उसमें जरा सा बाल का भी फर्क आ जाएगा तो आपका मैसेज वहां नहीं पहुंचेगा जहां पे आप इंटेंड कर रहे थे। इंटरनेट पे जब हम एड्रेसिंग की बात करते हैं तो दो तरह की स्कीम्स हमें नजर आती हैं। एक टाइप के एड्रेसेस, वो दे कंसिस्ट ऑफ नंबर्स ओनली, उन्हें हम कहते हैं आईपी एड्रेसेस। दूसरी टाइप के एड्रेसेस जो हैं उनको हम कहते हैं डीएनएस एड्रेसेस। तो आज हम उन दोनों के बारे में बात करेंगे। इसमें से आईपी एड्रेसिंग जो है वो ज्यादा फंडामेंटल है, तो सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है भाई? इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं या फिर किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी टीसीपी आईपी नेटवर्क पे जितने भी कंप्यूटर हों, उनको हम एक यूनिक आइडेंटिफायर दे देते हैं, उनका एक यूनिक नाम रख देते हैं। वो नाम क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड द आईपी एड्रेस, यानी द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। और ये आईपी एड्रेस क्या होता है?
یہ 32 بٹ کا ایک نمبر ہوتا ہے جس کے ہم 4 حصے کرتے ہیں 8-8 بٹ کے. ہر حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ 8-8 بٹ کا ہے, وہ 0 سے 255 تک کوئی بھی ویلیو لے سکتا ہے. تو جب ان کو لکھتے ہیں تو ہم پہلا حصہ لکھتے ہیں, پھر ہم ایک ڈاٹ لگاتے ہیں, دوسرا حصہ لکھتے ہیں, ڈاٹ لگاتے ہیں, تیسرا حصہ لکھتے ہیں, ڈاٹ لگاتے ہیں, اور چوتھا حصہ. سو 8 بٹ ڈاٹ 8 بٹ ڈاٹ 8 بٹ ڈاٹ 8 بٹ, اس طرح کر کے ہم آئی پی ایڈریسز کو لکھتے ہیں. دس از دا فارمیٹ فار آئی پی ایڈریسز. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دے دوں, ابھی جو میں نے آپ کو دکھایا تھا 203.215.177.33, یہ ایک انٹرنیٹ ایڈریس ہے. I'm sure آپ میں سے کسی کو اس کے بارے میں اتنا زیادہ علم نہیں ہوگا, لیکن آپ کو ہونا چاہیے کیونکہ وی یو کا جو ویب سرور ہے یہ اس کا ایڈریس میں نے, اس کا آئی پی ایڈریس میں نے بھی آپ کو بتایا. تو اگین 4 نمبر separated by full stops. That is the format of IP addresses. اچھا, ابھی میں نے سرور کی بات کی, ویب سرور کی بات کی. کبھی کبھی ہم سرور کی بات کرتے ہیں, کبھی ہم کلائنٹ کا تذکرہ کرتے ہیں. تو آپ کو علم ہونا چاہیے ان میں فرق کیا ہے. ایک سرور جو انٹرنیٹ پہ ہے اور ایک کلائنٹ جو انٹرنیٹ پہ ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے. فرق خاصا آسان ہے. سرور ذرا طاقتور سے کمپیوٹر ہوتے ہیں, ان کا کام یہ ہوتا ہے سرو کرنا, یعنی کلائنٹ سے ان کے پاس ریکویسٹ جاتی ہیں اور اس کے جواب میں اس ریکویسٹ کو سرو کرتے ہیں اور اس کا کوئی جواب آپ کو بھیجتے ہیں. تو کلائنٹ اور سرور میں یہ فرق ہے. میں جب گھر سے انٹرنیٹ کو ایکسس کرتا ہوں تو میرا کمپیوٹر چھوٹا سا کمپیوٹر ہے, وہ کسی اور کو کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کر سکتا, وہ ایک کلائنٹ ہے. لیکن عموماً میں انٹرنیٹ پہ جا کے مختلف سرورز کو ایکسس کرتا ہوں. وہاں پہ اگر میں نے ویب کی کوئی انفارمیشن دیکھنی ہو یا پھر میں نے وہاں پہ ایف ٹی پی کے ذریعے کوئی کام کرنا ہو, تو وہ جو ہیں وہ سرور کہلاتے ہیں, وہ میرے لیے یعنی کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں. تو دا ڈفرنس اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ سرورز ہوتے ہیں اور کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں. سرورز سرو دا کلائنٹس. اب جہاں تک آئی پی ایڈریس کا تعلق ہے, وہ انٹرنیٹ پہ ان کا کیا کام ہے, یا کسی بھی ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ ان کا کیا کام ہے. جیسے میں نے بتایا وہ یونیک آئیڈینٹیفائرز ہوتے ہیں. تو انٹرنیٹ پہ اگر کہیں سے بھی کہیں اور میسج بھیجنا ہو تو سب سے پہلے اس پیکٹ کو جو ہے نا اس میں آپ لکھتے ہیں ڈیسٹینیشن کا ایڈریس, اور اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے, وہ آئی پی ایڈریس کا فارمیٹ ہوتا ہے. تو یہ کوئی بھی آئی پی ایڈریس جو ہے اس پہ اگر آپ نے میسج بھیجنا ہے وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے آئی پی ایڈریسز جو ہوتے ہیں یونیک ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ انٹرنیٹ پہ 8 کمپیوٹر ہیں ان کا ایک ہی آئی پی ایڈریس ہو. دیٹ از ناٹ پاسبل. آپ خود سوچیں اگر ایسا ہو تو یہ جو میں ایک پیکٹ بھیج رہا ہوں یہ کس طرح پہنچے گا, ان میں سے 8 میں سے کس پہ پہنچے گا, مسئلہ ہو جائے گا اس سے. تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ انٹرنیٹ پہ جتنے بھی آئی پی ایڈریسز ہیں آل آف دیم دے ہیو ٹو بی یونیک. اچھا, اگر میں اپنی ایک آرگنائزیشن ہے اس میں ایک نیٹ ورک بناتا ہوں, اس میں میں کوئی بھی آئی پی ایڈریس کسی بھی مشین کو دے سکتا ہوں, کسی بھی کمپیوٹر کو دے سکتا ہوں, کیونکہ اگر وہ نیٹ ورک جو آئسولیٹڈ ہے انٹرنیٹ سے, کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس میں ہر مشین کو کون سا آئی پی ایڈریس دیتا ہوں. لیکن یہ ضرور ہے کہ میں اپنا جو میرا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں 2 مشینوں کو ایک ایڈریس کبھی نہیں دوں گا. یعنی اگر میرا اپنا چھوٹا سا پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں بھی ایڈریسز ہیو ٹو بی یونیک. لیکن اگر میں اس نیٹ ورک کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرنا چاہوں تو یہ ضرور ہے کہ میں ایسے یونیک اور ایسے رجسٹرڈ آئی پی ایڈریسز یوز کروں اپنے نیٹ ورک میں کہ جو کلیش نہ کریں کسی اور کے آئی پی ایڈریس سے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو وی یو کا جو پرائیویٹ نیٹ ورک ہے اس میں کوئی مشین ہو, اس کا آئی پی نمبر وہی ہو جو ویلانووا یونیورسٹی پہ کسی مشین کا ہے, یا پھر وہ اسکرینٹن یونیورسٹی میں کسی مشین کا, یا پھر پنجاب یونیورسٹی میں کسی مشین کا ہے. گڑبڑ ہو جائے گی اس سے. تو یونیکنیس آف آئی پی ایڈریسز, دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اب جناب آئی پی ایڈریسز کی ہم نے بات کی, تو یہ تو ایک ایڈریسنگ اسکیم ہے وچ از پیورلی نیومیریکل. ایک اور بھی ایڈریسنگ اسکیم ہے اور وہ کہلاتی ہے ڈومین نیم ایڈریسنگ اسکیم یا پھر ڈومین نیم سسٹم. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیے آئی پی ایڈریسز میں ایک بڑی گڑبڑ ہے کہ اٹس پیورلی نیومیریکل. اس میں صرف نمبر ہیں. ہیومنس کے لیے ان نمبرز کو یاد کرنا خاصا مشکل ہے. تو ہم کرتے یہ ہیں کہ وہ جو ہر نمبر ہے اس کو ایک ایزی ٹو ریمبر میننگ فل سا لیبل اسائن کر دیتے ہیں. جس طرح میں نے ابھی جو آپ کو بتایا تھا 203.215.177.33, یہ یاد کرنا مشکل ہے. لیکن اگر میں آپ کو کہوں www.vu.edu.pk, یہ یاد کرنا آسان ہے. تو یہ جو دوسرا ایڈریس میں نے بولا اٹس اے ڈومین نیم, یہ زیادہ آسان ہے ہیومنس کے لیے یاد کرنا. اس لیے جب ہیومنس کمیونیکیٹ آپس میں کرتے ہیں تو وہ
ڈومین نیمز کے ذریعے کرتے ہیں, وہ آئی پی ایڈریسز کی بات نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی میں نے کوئی ڈومین نیم یوز کرنا ہے اور وہ کسی کمپیوٹر پہ کرنا ہے, ایٹ سم لیول دیٹ ڈومین نیم ہیز ٹو بی کنورٹڈ انٹو این آئی پی ایڈریس. تو یہ ڈومین نیم جو ہے یہ صرف لیبل ہوتا ہے, اصل ایڈریس جو ہے یہ پھر بھی آئی پی ایڈریس ہی ہوتا ہے. ڈومین نیم جو ہے وہ ہیومنز کی سہولت کے لیے ہیں, لیکن انڈرنیتھ دیٹ دا آئی پی ایڈریس سسٹم از دا فنڈامنٹل ایڈریسنگ سسٹم. تو یہ ڈومین نیم سسٹم جو ہے یہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ کوئی بھی نیٹ ورک ہو, جس طرح اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو میرا نیٹ ورک جو اس میں میرا آئی ایس پی بھی شامل ہے. تو اگر میں اس پہ جا کے www.vu.edu.pk کہتا ہوں تو میرے آئی ایس پی کے پاس ایک سرور پڑا ہوا ہے جسے کہتے ہیں ہم ڈومین نیم سرور. وہ سرور کیا کرتا ہے, اس کو جب بھی میں یہ بھیجتا ہوں نا www.vu.edu.pk تو وہ مجھے فوراً اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس سے ریلیٹڈ جو آئی پی ایڈریس ہے وہ مجھے بتا دیتا ہے. تو ڈومین نیم سرورز کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ لیتے ہیں ڈی این ایس یعنی ڈومین نیم سسٹم والے ایڈریس لیتے ہیں اور اس کو آئی پی ایڈریس میں کنورٹ کرتے ہیں. اب جیسے میں نے بتایا کہ میرے آئی ایس پی کے پاس ایک ایسا ڈی این ایس سرور پڑا ہوا ہے. ایک سوال جو آپ پوچھ سکتے ہیں, ہم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک سینٹرل کمپیوٹر لے لیتے ہیں, انٹرنیٹ پہ جہاں بھی کسی کو یہ ٹرانسلیشن کرانی ہے ڈی این ایس سے آئی پی میں, تو وہ اس کمپیوٹر کو ایک میسج بھیج دے, وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو واپس کر دے. تو یہ لگتا تو بڑا اچھا سا ہے کہ ایک سینٹرل ایک لحاظ سے کنٹرول ہو جائے گا ڈومین نیم سسٹم پہ. لیکن اس میں ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ دنیا میں روزانہ بلینز آف ڈی این ایس ٹو آئی پی ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں, بلینز. اب آپ کیسے اتنا بڑا ایک زبردست سا کمپیوٹر بنائیں گے کہ جو ان بلینز آف ٹرانسلیشنز کو ہینڈل کر سکے اور لوگوں کو ڈیلیز بھی نہ آئے. اس کے علاوہ یہ بھی کہ یہ جو ڈی این ایس ایڈریس اور آئی پی ایڈریس ان کا ریلیشن شپ جو ہے نا چینج ہوتا رہتا ہے. آج میری مشین اس کا آئی پی ایڈریس کچھ ہے تو ہو سکتا ہے کل میں اسے چینج کر لوں اور میں چاہوں کہ اس کا ڈومین نیم وہی رہے, اس کا جو آئی پی ایڈریس چینج ہو, یعنی ریلیشن شپ کو میں چینج کرتا ہوں. تو ایسی چینجز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ ہوتی رہتی ہیں. تو وہی سرور جو ایک سینٹرل سرور جس کی ہم نے بات کی, دیٹ سرور کین ناٹ کیپ ٹریک آف آل دوز چینجز, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ بجائے ایک سینٹرل ٹرانسلیشن اتھارٹی کے, انٹرنیٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں یہ ڈی این ایس سرور جو ہیں یہ چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. انٹرنیٹ پہ بے شمار ڈومین نیم سرورز ہیں, ہر آئی ایس پی کے پاس کم ایک ضرور ہوتا ہے. تو ہوتا یہی ہے کہ اگر میں نے ایک ڈومین نیم بھیجا ہے تو میرے آئی ایس پی جو ہے وہ اپنے ٹیبل میں دیکھے گا, اگر اس کا ڈومین نیم وہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہوگا اس کی ٹرانسلیشن کر کے مجھے بھجوا دے گا. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں اسے کوئی ایسا ڈومین نیم بھیجوں جو اس کے پاس اس نے کبھی سنا ہی نہ اس کا تذکرہ. تو بڑی آسان سی چیز ہے, وہ کسی اور ڈومین نیم سروس کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ بھائی صاحب اس کا مجھے پتا نہیں, آپ مجھے بتا دیں. اگر اس کے پاس بھی جواب نہیں تو وہ کسی اور کو بھیج دیتا ہے. تو ڈومین نیم سسٹم جو ہے یہ ڈومین نیم سرورز کے بل پہ چلتا ہے, اور بے شمار ڈومین نیم سرورز ہیں انٹرنیٹ پہ, اور یہ ڈسٹریبیوٹیڈلی اور کوآپریٹیولی ڈومین نیم سے آئی پی کی طرف ٹرانسلیشن کا کام کرتے ہیں. تو جناب یہ تو انٹرنیٹ ایڈریسنگ کی ہم نے بات کر لی کہ آئی پی ایڈریس از دا فنڈامنٹل ایڈریس, لیکن ہیومنز کی آسانی کے لیے ہم نے یہ ڈی این ایس والی اسکیم بھی شروع کی ہوئی ہے. تو اب ہمیں ایڈریسنگ کا پتہ لگ گیا, اب ہم آج کے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب ہم انٹرنیٹ سروسز کی بات کرتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم ان میں سے صرف 6 کا آج تذکرہ کریں گے. یہ 6 جو ہیں یہ ایف ٹی پی, ٹیل نیٹ, ویب, ای میل, انسٹنٹ میسجنگ اور وی او آئی پی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی سروسز ہیں, اس کا اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں کہ ان کا ہم تذکرہ کر سکیں. آئی واز ویری انٹرسٹڈ ان دیز 6, سو دیٹس وائی آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیز 6 اونلی. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایف ٹی پی کی, فائل ٹرانسفر پروٹوکال. اس کا نام ہے, اسی سے آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ پروٹوکال کس لیے ہے. اس پروٹوکال کا بڑا سادہ سا مقصد ہے کہ 2 کمپیوٹرز ہیں کسی ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ, اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا انٹرنیٹ از اے ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک. لیکن یہ 2 کمپیوٹر جو ہیں یہ ضروری نہیں کہ انٹرنیٹ پہ ہو, کسی بھی ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ 2 کمپیوٹرز ہیں, آپس میں کنیکٹڈ ہیں تھرو اے ٹی سی پی آئی پی کنیکشن. تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے پہ میں نے ایک فائل ٹرانسفر کرنی ہے, اس کے لیے جو میں پروٹوکال یوز کرتا ہوں دیٹ از کالڈ ایف ٹی پی اور دا فائل ٹرانسفر پروٹوکال. ایف ٹی پی میں بعض سادی سی کمانڈز ہیں جس کے ذریعے میں فائلز اس کمپیوٹر سے کسی دوسرے پہ یا پھر وہاں سے اس کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں. نہ صرف یہ
میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ وہ جو ریموٹ کمپیوٹر ہے اس میں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کون کون سی ڈائریکٹریز ہیں، ہر ڈائریکٹری میں کیا کچھ رکھا ہے. میں ڈائریکٹریز کو یہاں سے وہاں موو بھی کر سکتا ہوں، میں ری نیم بھی ڈائریکٹریز کو کر سکتا ہوں. تو ایف ٹی پی جو ہے اس کا ایک ٹپیکل یوز کیا ہوگا؟ اس کا ٹپیکل یوز آج کل یہ ہے، اور میں اسے اکثر تو نہیں لیکن بعض اوقات ضرور کرتا ہوں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ. وہ یہ کہ جو میری ویب سائٹ ہے وہ تو ایک ویب سرور پہ پڑی ہوئی ہے، تو میں جب گھر سے ایک نئی فائل اپنی ویب سائٹ پہ ڈالنا چاہوں تو آئی یوز دا ایف ٹی پی پروٹوکال. میرے پاس ایک ایسا پروگرام ہے جو کہ ایف ٹی پی پروٹوکال کے ذریعے میرے گھر والے کمپیوٹر کو اس ریموٹ ویب سرور سے کنیکٹ کرتا ہے، تو پھر میں اپنے گھر والے کمپیوٹر سے اس ریموٹ کمپیوٹر پہ فائلز کو اپلوڈ کر دیتا ہوں. اور آپ نے بھی یہ کام کیا ہے، جب آپ نے اپنا ویب پیج بنایا تھا آپ نے ایف ٹی پی ہی ایک لحاظ سے یوز کی تھی. تو یہ تو تھی ایف ٹی پی. نیکسٹ پروٹوکال جو ہے وہ ٹیل نیٹ ہے. ٹیل نیٹ از اے مچ مور پاورفل پروٹوکال. دیکھیے ایف ٹی پی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ یہاں کا مال ادھر اور ادھر کا مال ادھر، یہی آپ کر سکتے ہیں. لیکن ٹیل نیٹ کے ذریعے اگر آپ یہاں بیٹھے ہیں، ایک ریموٹ کمپیوٹر ہے، آپ اس کمپیوٹر پہ لاگ ان کر سکتے ہیں، اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے. سو ود ٹیل نیٹ یو کین لاگ ان ٹو ریموٹ کمپیوٹر، اور اس پہ آپ اگر چاہیں تو پروگرام رن کر سکتے ہیں، اس پہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کہ لوکل یوزر اس ریموٹ کمپیوٹر کر سکے. سو دیٹ از ٹیل نیٹ. ٹیل نیٹ از مچ مور پاورفل. اسی لیے کمپیوٹر سیکیورٹی کے لیے اکثر اوقات یہی کیا جاتا ہے کہ ٹیل نیٹ جو ہے اس کو کمپیوٹرز پہ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے، بیکاز یہ جو سسٹم ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے جو کمپیوٹر ہیں، اسپیشلی جو مین سرورز ہیں، ان پہ کوئی باہر سے آ کے انہیں کنٹرول کر سکے، ان پہ کوئی کام کر سکے. تو ٹیل نیٹ کا ٹپیکل یوز آج کل یہی ہے کہ میرا ایک ویب سرور ہے، اس کو میں کنفیگر کرنا چاہتا ہوں. وہ میرا ویب سرور فرض کریں کیلیفورنیا میں پڑا ہوا ہے، تو میں گھر بیٹھے یہاں پہ پاکستان سے اس کو کنفیگر کرنا چاہتا ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس ویب سرور کا مالک جو ہے مجھے ٹیل نیٹ ایکسس دے دیتا ہے اس ویب سرور پہ، تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کو کنفیگر کر سکتا ہوں، اس پہ ٹیسٹنگ کر سکتا ہوں اور بہت سے کام کر سکتا ہوں. سو ٹیل نیٹ الاؤز اس ٹو رن پروگرامس آن اے ریموٹ کمپیوٹر. اس کے بعد جناب ویب کا آپ تذکرہ کرتے ہیں. ویب جیسے میں نے بتایا تھا کہ اٹس اے ٹریمینڈس انفارمیشن ریسورس. ایسی چیز آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں نہیں ہوئی تھی. ایسا انفارمیشن ریسورس آج تک ہیومن کائنڈ کی ہسٹری میں کبھی نہیں بنا تھا کہ ایک عظیم ہیومن ریسورس بٹ شیئرڈ اینڈ ایکسیسیبل ٹو موسٹ ایوری بڈی ہو ہیو ایکسیس ٹو دا انٹرنیٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ویب میں یہی ہوتا ہے کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، کوئی ایک آئٹم ہے کہیں ویب پہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ امریکہ میں پڑا ہے، برطانیہ میں پڑا ہے، کراچی میں پڑا ہے، اسلام آباد میں پڑا ہے، مجھے یہ نہیں پتا وہ کہاں پہ کس مشین پہ پڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اس کا ویب ایڈریس معلوم ہے. تو میں کرتا یہی ہوں کہ اس ویب ایڈریس کو یوز کر کے میں اس انفارمیشن آئٹم کو ایکسس کر لیتا ہوں. تو اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ پروسیس بتاؤں جس کے ذریعے ویب جو ہے وہ فائل مجھے لا کے دے گا، پہلے ذرا یہ جو ویب ایڈریس ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں. ایگزامپل ہم یہی لیتے ہیں کہ http www.vu.edu.pk/ch/index.html کہ یہ جو ویب ایڈریس ہے اس کو ذرا ہم ڈائسیکٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کے مختلف حصے کون سے ہیں، ان کی امپورٹنس کیا ہے. تو جناب اس کے 3 حصے ہیں. سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ شروع والا یعنی HTTP ہے. یہ حصہ میں بتاتا ہے کہ اگر آپ نے اس ڈاکیومنٹ کو ایکسس کرنا ہے تو آپ کو کون سی پروٹوکال یوز کرنی چاہیے. تو یہ حصہ میں بتا رہا ہے کہ جناب HTTP پروٹوکال وہ یوز کریں. یہ حصہ جو اور بھی بعض چیزیں ہو سکتا ہے، گوفر بھی ہو سکتا ہے، یہ FTP بھی ہو سکتا ہے، اور بھی بتیری چیزیں ہو سکتا ہے. لیکن اس پرٹیکولر کیس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے یہ فائل ایکسس کرنی ہے تو آپ نے HTTP کی پروٹوکال یوز کرنی ہے. اس کا جو مڈل کا حصہ ہے یعنی دوسرا حصہ وہ ہے www.vu.edu.pk. یہ ایک سرور کا ایڈریس ہے. مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے وہ فائل ایکسس کرنی ہے تو پہلے اس سرور پہ آپ پہنچ جائیں. یہ فائل جو ہے اس سرور پہ پڑی ہوئی ہے. اور آخری جو اس ویب ایڈریس کا حصہ وہ ہے csindex.html. یہاں مجھے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے یہ index.html ایکسس کرنی ہے، یہ سرور پہ پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ اس کی CS ڈائریکٹری میں پڑی ہوئی ہے. تو اگین عموماً جو ویب کے ایڈریسز ہوتے ہیں یعنی URLs ہوتے ہیں ان کے 3 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو ہے پروٹوکال بتاتا ہے، دوسرا سرور کا نام بتاتا ہے، اور آخری حصہ بتاتا ہے کہ اس سرور پہ کہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے. اب ذرا ہم یہ پروسیس دیکھتے ہیں کہ میں
گھر پہ بیٹھا ہوں, میں نے یہ والا URL اپنے براؤزر میں انٹر کیا, تو پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں گھر والے کمپیوٹر کو آن کرتا ہوں, اس میں براؤزر کو لانچ کرتا ہوں, اور اس کے بعد میں اس میں یہ http://vu.edu.pk/cs/index.html ڈالتا ہوں. تو جو ہی میرے براؤزر کو یہ ایڈریس ملتا ہے, براؤزر فوراً اس کے 3 حصے کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ جناب اس کا پروٹوکال کا حصہ کون سا ہے, اس کے سرور نیم کا حصہ کون سا ہے, اور اس کی ڈائریکٹری اور فائل نیم کا حصہ کون سا ہے. تو پروٹوکال کے ذریعے اسے پتا ہے کہ اچھا میں نے جس سرور سے بات کرنی ہے میں نے اس سے HTTP میں بات کروں گا, یعنی اس پروٹوکال کے ذریعے میں اس سرور سے بات کروں گا. اس کے بعد یہ کہ HTTP سے تو کرنی ہے, لیکن سرور جو ہے اس کا تو ہمیں صرف ڈومین نیم ملا ہے, اور آپ کو پتا ہے کمیونیکیشن تو ہوتی ہے IP ایڈریسز کے ذریعے. تو پھر میرا جو کمپیوٹر جو ہے, اور میرے کمپیوٹر میں جو براؤزر چل رہا ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ کسی ڈومین نیم سرور کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے کہ بھائی یہ ڈومین نیم ہے, اس کا IP ایڈریس کیا ہے. تو ڈومین نیم سرور جو ہے وہ IP ایڈریس جو ہے وہ میرے براؤزر کے پاس بھیج دیتا ہے. نیکسٹ کام براؤزر یہ کرتا ہے کہ وہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس سرور کو تلاش کرتا ہے. اب اس کے پاس IP ایڈریس تو ہے ہی, تو وہ یہ اس IP ایڈریس والا سرور جو ہے اس کو انٹرنیٹ پہ تلاش کرتا ہے. تو جب وہ اسے مل جاتا ہے تو اس سے ایک کنیکشن اسٹیبلش کرتا ہے, اسے بتاتا ہے کہ السلام علیکم, آؤ کچھ گپ شپ کرتے ہیں. جب یہ کنیکشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو یہ جو براؤزر ہے میرا یہ ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے. یہ ریکویسٹ کیا بھیجتا ہے؟ یہ ایک گیٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے. گیٹ ریکویسٹ جو ہے وہ HTTP میں ڈیفائن کی گئی ہے. تو ایک گیٹ ریکویسٹ بھیجتا ہے, کہتا ہے جناب get cs/index.html. جب یہ جو ویب سرور جو میرے سے ریموٹ پڑا ہوا ہے, جب اس کو یہ گیٹ کمانڈ ملتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ cs.index.html کو گیٹ کرنا ہے, تو یہ فوراً اس فائل کو دیکھتا ہے, اس کو پکڑتا ہے اور اس کو ٹرانسمٹ کر دیتا ہے میرے براؤزر کے پاس. تو میرا براؤزر جو ہے اس کو یہ ٹرانسمیٹڈ فائل مل جاتی ہے, وہ اس فائل کو پڑھتا ہے, اس کو پارس کرتا ہے اور اس کو پھر براؤزر میں ڈسپلے کر دیتا ہے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں DNS سرور سے, پھر ہم کنیکشن قائم کرتے ہیں, پھر کنیکشن قائم کر کے ہم سرور کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, اور آخر میں وہ چیز ہمارے پاس جب پہنچتی ہے تو ہم اس کو اپنے براؤزر پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں. تو اس طرح ویب کام کرتا ہے. تو جناب یہ تو مختصر سی بات تھی کہ ہاؤ دا ویب ورکس. اب ہم بات کرتے ہیں ای میل کی. ای میل کیا ہے؟ بڑی سادی سی چیز ہے. اٹ از کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر میسجنگ. بڑی انیکسپینسو ہے, خاصی تیز ہے, لیکن اتنی بھی تیز نہیں ہے. اس سے بھی ایک تیز ٹیکنالوجی ہے, اس کی ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے. لیکن ای میل کے بارے میں جو میرے خیال میں سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ یہی کہ اٹس ویری ویری انیکسپینسو. تو اسی وجہ سے شاید یہ سب سے پاپولر ایکٹیویٹی ہے آج کل کے انٹرنیٹ پہ. ایون ویب سرفنگ سے بھی زیادہ پاپولر ایکٹیویٹی جو آج کل ویب پہ ہے, جو آج کل انٹرنیٹ پہ ہے, وہ ہے ای میل. اور ابھی تو ہے, لیکن میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد اس کی یہ جو لیڈرشپ ہے یہ چھن جائے گی. میرے خیال میں انسٹنٹ میسجنگ جو ہے وہ ای میل سے ذرا آگے نکل جائے گی, اس کو اوورٹیک کر جائے گی. لیکن اب بھی, اور فیوچر میں بھی ایسا ہوگا کہ اب بھی بلینس آف ای میل میسجز دے آر ایکسچینج آن دا انٹرنیٹ ایوری ڈے. ایک دن میں کئی بلین میسجز جو ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے یوزرز ایکسچینج کرتے ہیں. سو اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹیکنالوجی, سو دیٹس وائی وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ. پہلی بات اس کے بارے میں جو ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کام کیسے کرتا ہے. ہاؤ ڈز دا ای میل سسٹم ورک. اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کام کیسے کرتا ہے, پہلے یہ ای میل سسٹم جو ہے اس کے 3 جو کی حصے ہیں, 3 جو کی کمپوننٹس ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. پہلا حصہ تو جناب ای میل کلائنٹ ہے, دوسرا SMTP سرور, اور تیسرا جو ہے وہ POP3 سرور کہلاتا ہے. تو آئیے ان کے بارے میں تھوڑی سی ہم گفتگو کر لیں. ای میل کلائنٹ جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے یوز ہوتے ہیں کہ اس کے ذریعے آپ ای میل لکھ سکتے ہیں, ای میل ریسیو کر سکتے ہیں, ای میل بھیج سکتے ہیں, اور اگر کوئی آپ ریسیوڈ ای میل ہو اس کو ڈسپلے بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپلز بے شمار ہیں, لیکن جو زیادہ پاپولر ہیں ان میں آؤٹ لک شامل ہے, آؤٹ لک ایکسپریس ہے, نیٹ اسکیپ کمیونیکیٹر ہے, ہاٹ میل ہے, یاہو میل ہے. دیز آر سم آف دا پاپولر ای میل کلائنٹس.
نیکسٹ چیز جو ہے وہ ہے ایس ایم ٹی پی سرور. ایس ایم ٹی پی اسٹینڈ فار سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکال. تو یہ پروٹوکال کس لیے یوز ہوتی ہے؟ اس کے ذریعے کسی بھی ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ آپ میسیجز بھیج سکتے ہیں اور میسیجز ریسیو کر سکتے ہیں, دونوں کام کرتی ہے. آخری جو کمپوننٹ ہم نے کسی ای میل سسٹم کا بتایا تھا وہ تھا POP3 سرور. POP3 جو ہے اٹ اسٹینڈس فار پوسٹ آفس پروٹوکال. یہ مجھے معلوم نہیں کہ 3 کہاں سے آیا, ظاہر ہے کہ پہلے کوئی POP1 ہوگا, 2 ہوگا, اب 3 پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ ہے پوسٹ آفس پروٹوکال. تو پوسٹ آفس پروٹوکال کیا کرتی ہے؟ یہ یوزرز کی ہیلپ کرتی ہے اور اس کے ذریعے یوزرز کے لیے میل کو ریسیو کرنا, ای میل کو ریسیو کرنا آسان ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے POP3 سرور یوز کرنا ہے تو اس پہ آپ کا ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے. جتنے بھی صاحبان کا کسی POP3 سرور پہ اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کے لیے POP3 سرور جو ہے وہ ایک ٹیکسٹ فائل بنا دیتا ہے. سو 1 ٹیکسٹ فائل پر یوزر بنا دیتا ہے. جتنے بھی آپ کے میسیجز آتے ہیں سارے کے سارے اسی ایک فائل میں ہوتے ہیں. پہلا میسج اوپر ہوتا ہے, دوسرا اس سے نیچے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پر یوزر صرف ایک فائل ہوتی ہے. تو ای میل کلائنٹ کا کام کیا ہوتا ہے؟ ای میل کلائنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ POP3 سرور سے بات کرتا ہے, اس ٹیکسٹ فائل کو دیکھتا ہے, اس میں دیکھتا ہے کہ کوئی نیا میسج تو نہیں ہے. اگر کوئی نیا میسج ہو تو اس کو وہ اٹھا لیتا ہے اور اٹھا کے یوزر کے کمپیوٹر پہ اسے ڈسپلے کر دیتا ہے. تو جناب 3 حصے, ای میل کلائنٹ, ایس ایم ٹی پی سرور اور آخر میں POP3 سرور. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آپس میں کس طرح انٹریکٹ کرتی ہیں. فرض کریں کہ ہم نے ایک ای میل میسج بھیجنا ہے کسی دوسرے یوزر کو. سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے, اپنا کمپیوٹر آن کریں گے, اس میں ای میل کلائنٹ جو ہے اس کو فائر اپ کریں گے, اس کو لانچ کریں گے. ہم اس میں اپنا ای میل میسج لکھیں گے اور اس کے بعد ہم سینڈ کا بٹن دبائیں گے. تو ایس ایم ٹی پی سرور جو ہے نا اب وہ ان پلے آتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو میرا ای میل کلائنٹ ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا اس کا جو ایس ایم ٹی پی سرور ہے اس سے. ایس ایم ٹی پی سرور صاحب جو ہے اس میسج کو ریسیو کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ میسج جانا کہاں پہ. اگر اس کے لوکل نیٹ ورک میں ہی جانا ہے, یعنی فرض کریں کہ میں وی یو سے کسی وی یو کے دوسرے صاحب کو ایک میسج بھیج رہا ہوں تو یہ لوکل نیٹ ورک میں میسج بھیج رہا ہوں, تو ایس ایم ٹی پی سرور صاحب جو ہے اس میسج کو لے کے جو اسی نیٹ ورک کا POP3 سرور ہے اس کی طرف ٹرانسفر کر دیں گے. اور جو لوکل یوزر صاحب ہیں جن کا اس POP3 سرور پہ اکاؤنٹ ہے, جب ان کو موقع ملے گا وہ اس POP3 سرور سے کوئری کریں گے تھرو ہز اور ہر اون ای میل کلائنٹ. تو ان کا ای میل کلائنٹ جو ہے وہ POP3 سرور سے انکوائری کرے گا کہ بھی کوئی نیا میسج ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ میں نے بھیجا ہوا میسج تو POP3 سرور کہے گا ضرور ہے. تو یہ جو ان کا ای میل کلائنٹ ہوگا اس POP3 سرور سے میں نے جو میسج بھیجا تھا اس کو پکڑ لے گا. تو یہ تو ایک سچویشن ہوئی کہ اگر میسج جا رہا ہو اسی نیٹ ورک میں تو ایس ایم ٹی پی سرور جو ہے لوکل POP3 سرور کی طرف اس میسج کو فارورڈ کر دیتا ہے. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسی نیٹ ورک میں نہیں جا رہا ہوتا, اس نیٹ ورک سے باہر جا رہا ہوتا ہے, انٹرنیٹ میں کہیں اور ایک ساتھ بیٹھے ہیں ان کے پاس جا رہا ہوتا ہے. تو اس صورت میں ایس ایم ٹی پی سرور جو ہے اسی میسج کو دیکھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, اس کی ڈیسٹینیشن کو دیکھتا ہے اور اس ڈیسٹینیشن سے ریلیٹڈ جو POP3 جو ایس ایم ٹی پی سرور ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتا ہے. انٹرنیٹ کے ذریعے اس ایس ایم ٹی پی سرور سے کانٹیکٹ کرتا ہے جہاں پہ ریسیور آف دا میسج بیٹھا ہوتا ہے. تو پھر جو میسج ہے وہ اس دوسرے ایس ایم ٹی پی سرور کو فارورڈ کر دیا جاتا ہے. ایس ایم ٹی پی سرور جو صاحب کے پاس جو وہ میسج پہنچتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ یہ تو میرا میسج ہے, تو یہ اپنا جو ان کا اپنے نیٹ ورک کا POP3 سرور ہوتا ہے اس کی طرف فارورڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہی یوزر کو موقع ملتا ہے وہ اس POP3 سرور سے کوئری کرتا ہے اور وہاں پہ اسے ایک نیا میسج نظر آتا ہے تو اس کا ای میل کلائنٹ جو اس نئے میسج کو کھینچ لیتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سارے پروسیس میں کئی کمپیوٹرز یا کئی سرورز انوالوڈ ہیں. اگر میں کسی ایسے یوزر کے پاس بھیج رہا ہوں اپنے میسج کو کہ جو میرے لوکل نیٹ ورک میں نہیں ہے, تو میرے کمپیوٹر سے جاتا ہے ایس ایم ٹی پی سرور پہ, وہاں سے انٹرنیٹ کے تھرو جاتا ہے اس ریسیور کے ایس ایم ٹی پی سرور پہ, وہاں سے اس کے POP3 سرور سے, اور پھر آخر میں وہ جو ریسیور ہے اس کے کمپیوٹر پہ جا کے وہ میسج رکتا ہے. تو اٹس اے ملٹی اسٹیپ پروسیس اینڈ دیٹ از ہاؤ دا ای میل سسٹم ورکس. اچھا, ای میل ہے تو بڑی اچھی چیز, بھائی اچھی چیز ہے تبھی تو بلینز آف میسجز آر ایکسچینج ایوری ڈے, لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں. اس کی سب سے بڑی خامی جو ہے وہ تو ٹائم کی ہے کہ اٹ ٹیکس اے منٹ اور ٹو فار مائی میسج فرام ہیئر ٹو گو ٹو somebody who's sitting very very remote from me.
تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز جو ای میل کے بارے میں مجھے بادر کرتی ہے وہ یہ کہ جب میں نے میسج بھیج دیا عموماً مجھے یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ پہنچ گیا اور پڑھ لیا گیا. کچھ طریقے ہیں ایسے لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. تو میں میسج جب بھیجتا ہوں میرے پاس فوراً کوئی رسپانس نہیں آتی کہ ہاں جی میں نے پڑھ لیا, سمجھ لیا, پہنچ گیا. ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ ای میل کے ذریعے میں ایک کانورسیشن نہیں کر سکتا ایک ایسے آدمی کے ساتھ جو میرے سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہے. میں ایک ای میل میسج بھیجتا ہوں, وہ ان کے پاس پہنچتا ہے, وہ اس کو کھولتے ہیں, پڑھتے ہیں, پھر سوچتے ہیں, اس کا میسج رائٹ کرتے ہیں, وہ میرے پاس آتا ہے, میں اسے کھولتا ہوں. سو اٹس اے لانگش کمبرسم پروسیس. تو ایک کانورسیشن جو ہے نا یہ ٹو اینڈ فرو والی, یہ ای میل کے ذریعے کرنا خاصا کمبرسم ہے. یہ جو تینوں پرابلم میں نے آپ کو بتائیں, یعنی سلو رسپانس ٹائم کی, اس کے علاوہ یہ کہ مجھے پتہ نہیں لگتا کہ میسج پہنچ گیا یا نہیں پہنچا, اور آخری یہ کہ کانورسیشن کرنا ذرا مشکل لگتا ہے ای میل کے ذریعے, یہ تینوں پرابلمس جو ہیں یہ ایک اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سالو ہو سکتی ہیں وچ از کالڈ انسٹنٹ میسجنگ. ان شارٹ اسے ہم IM بھی کہتے ہیں. تو اب جناب ہم انسٹنٹ میسجنگ کے بارے میں تھوڑی سی آپ سے بات کریں گے. انسٹنٹ میسجنگ جو ہے اب انٹرنیٹ پہ خاصی آسانی سے اویلیبل ہے. ICQ جو تھا دیٹ واز دا فلیگ بیئرر, اس کے بعد AOL انسٹنٹ میسنجر شاید اس کا یہ نام ہے, اس کے علاوہ MSN میسنجر جو ہے وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ خاصا پاپولر ہوتا جا رہا ہے. یاہو کا بھی اپنا ایک میسنجر ہے. یہ کیا کرتے ہیں یہ والے جو IM سروسز ہمیں یاہو کے ذریعے یا پھر مائکروسافٹ کے ذریعے یا پھر AOL کے ذریعے یا پھر ICQ کے ذریعے اویلیبل ہیں, ان کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے ذریعے اگر ان کو ہم نے یوز کرنا ہے, سب سے پہلے تو ہم اپنے کانٹیکٹس کی ایک لسٹ بناتے ہیں, یعنی ایسے لوگ جو انٹرنیٹ پہ ہیں اور جن سے اکثر ہماری بات چیت چلتی رہتی ہے. اور اب جب ہماری لسٹ بن جاتی ہے تو ان میں سے کسی بھی ایک کانٹیکٹ کو اگر میں کوئی میسج بھیجنا چاہوں وہ خاصا آسان ہے. یعنی یہ جو IM کے سروس ہے یہ ان لوگوں کو میسجز بھیجنا میرے لیے خاصا آسان کر دیتی ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ میسجنگ کس طرح ہوتی ہے, کہ ہم اس انسٹنٹ میسجنگ سروس کو آخر کس طرح یوز کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میں نے اپنا انسٹنٹ میسنجر کھول لیا تو میرے کانٹیکٹ جو ہیں ان میں سے اگر کوئی بھی آن لائن آتا ہے یعنی اپنا انسٹنٹ میسنجر کھولتا ہے تو مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے. مجھے فوراً پتہ لگ جاتا ہے جب بھی میرا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ آن لائن آتا ہے. اسی طرح ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں بھی آن لائن ہوں. اب یہ ہوتا ہے کہ فرض کریں ان صاحب کو میں نے ایک میسج بھیجنا ہو تو میں ان کے نام پہ کلک کرتا ہوں, ایک ونڈو کھل جاتی ہے, اس میں ٹائپ کرنا شروع کر دیتا ہوں. جو ہی میں انٹر دباتا ہوں تو جو میسج میں نے ٹائپ کیا تقریباً فوراً ان صاحب کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو وہ اپنی طرف سے کچھ جواب ٹائپ کرتے ہیں, وہ انٹر دباتے ہیں, وہ میسج جو ہے تقریباً فوراً میرے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اس میں کی چیز کیا ہوئی کہ کمیونیکیشن جو ہے آلموسٹ انسٹنٹینیسلی ہو رہی ہے, مجھ سے ان تک اور واپس ان سے مجھ تک. دیٹ از دا کی اٹریکٹونیس آف دس انسٹنٹ میسنجنگ ٹیکنالوجی. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ دیکھیے یہ تو میں ایک صاحب سے بات کر رہا ہوں نا, ان کے لیے میں نے ایک ونڈو سی کھولی ہوئی ہے جس میں ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. میں ایسی کئی ونڈوز کھول سکتا ہوں, تو میں بیک وقت کئی لوگوں سے انسٹنٹ میسجنگ کر سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ تھوڑا سا کمبرسم ہو جاتا ہے اگر آپ 4-5 لوگوں سے انسٹنٹ میسجنگ کر رہے ہو, لیکن 2-1 سے کرنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ اٹس اے ٹرو کانورسیشن. آئی ٹائپ سم تھنگ, ہی اور شی ٹائپ سم تھنگ, میں اس کو رسپونڈ کرتا ہوں, تو یہ ٹو اینڈ فرو خاصی تیزی سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی اٹ از ویری اٹریکٹیو. اور اسی لیے انسٹنٹ میسجنگ جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے. تو ٹھیک ہے, ہمیں پتہ لگ گیا کہ انسٹنٹ میسجنگ جو ہے وہ یوز کیسے کی جاتی ہے. میں کسی دوسرے صاحب سے انسٹنٹ میسجنگ کے ذریعے کس طرح ایک کانورسیشن کر سکتا ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے. اس میں آپ سب سے پہلی چیز تو یہی کہ آپ اپنا کمپیوٹر آن کرتے ہیں, اس میں جو انسٹنٹ میسجنگ کا کلائنٹ ہے آپ کے کمپیوٹر پہ اس کو لانچ کرتے ہیں. جب وہ کلائنٹ لانچ ہو جاتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک بات کرتا ہے, وہ یہ کہ وہ جاتا ہے انٹرنیٹ پہ, وہاں پہ تلاش کرتا ہے IM کے سرور کو. انسٹنٹ میسجنگ کا ایک خاص سرور ہے جس کا میرے کلائنٹ کو پتا ہے, اس کو تلاش کرتا ہے اور اس میں لاگ ان کرتا ہے. اس طرح اس سرور کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جناب یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ آن لائن ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ میرا جو انسٹنٹ میسجنگ کلائنٹ ہے لاگ ان کرنے کے بعد اس IM سرور کو یہ بھی بتاتا ہے کہ بھائی یہ جس کمپیوٹر سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس کا IP ایڈریس جو ہے وہ یہ ہے.
یعنی میرا آئی پی ایڈریس جو ہے اس آئی ایم سرور کو اس کے بارے میں بتاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن بھی بھیجتا ہے. یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ میری کمیونیکیشن انفارمیشن ہے. یعنی اگر وہ سرور میرے سے بات کرنا چاہے تو اس کو اگر آئی پی ایڈریس پتا ہو تو آسانی سے کر سکتا ہے وہ. اچھا جناب, اب یہ آئی ایم سرور ایک چیز کرتا ہے, وہ یہ کہ جو میں نے اس کو اپنی کمیونیکیشن انفو بھیجی نا, جس میں آئی پی ایڈریس شامل ہے اور بھی کئی چیز شامل ہیں, ان پہ بیس کر کے ایک چھوٹی سی فائل بنا لیتا ہے, ٹیمپرری سی فائل, اور اسے اپنے پاس اسٹور کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ اپنے ڈیٹا بیس میں دیکھتا ہے کہ یہ صاحب جن کی میں نے ابھی ٹیمپرری فائل بنائی ہے, ان کے جو کانٹیکٹس ہیں وہ کدھر پڑے ہیں. تو وہ میرے کانٹیکٹس کی لسٹ جو ہے نا وہ نکالتا ہے, وہ لسٹ میرے پاس بھی بھیجتا ہے, لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی کرتا ہے, سرچ کرتا ہے کہ اس لسٹ میں سے کون کون سے لوگ اس وقت آن لائن ہیں. جتنے لوگ آن لائن ہیں ان کے بارے میں پھر یہ مجھے بتاتا ہے کہ بھئی آپ کے کانٹیکٹ میں فلانے صاحب جو ہیں وہ کرنٹلی آن لائن ہیں. نہ صرف یہ بلکہ ان صاحبان کو بتاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں اس وقت آن لائن آ چکے ہیں. نہ صرف یہ انہیں یہ بتاتا ہے کہ میں آن لائن آ چکا ہوں, میری کمیونیکیشن انفو ہے وہ بھی ان تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ان کی کمیونیکیشن انفو یعنی ان کا آئی پی ایڈریس وغیرہ وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے. تو اس سچویشن پہ اب یعنی سٹیج یہ پہنچ گئی ہے کہ میرے کانٹیکٹ جو ہیں انہیں میرا آئی پی ایڈریس معلوم ہے, میری کمیونیکیشن انفو معلوم ہے, اور مجھے ان کی معلوم ہے. تو اگر مجھے کسی دوسرے کمپیوٹر کا آئی پی نمبر معلوم ہو, انہیں میرا معلوم ہو, تو ہم میں سے جو چاہے وہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ میں ان سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرتا ہوں, ان سے میں ڈائریکٹلی ایک کمیونیکیشن چینل اسٹیبلش کرتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ ایک پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن چینل ہے, اس میں کوئی سرور نہیں ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, یو گو تھرو سم ادر مشین, یو گو تھرو سم ادر سرور. لیکن انسٹنٹ میسجنگ میں ایک پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن چینل بنتا ہے, ڈائریکٹ چینل, بیچ میں کوئی سرور وغیرہ انوالو نہیں ہے. تو جناب ہمارا کنیکشن قائم ہو گیا, ہم نے آپس میں گپ شپ کرنی شروع کر دی. اب ہوتا یہ ہے کہ میرا کوئی اور کانٹیکٹ جو ہوتا ہے وہ آن لائن آتا ہے, وہ آن لائن آتا ہے تو وہ آئی ایم سرور کو یہ بتاتا ہے. آئی ایم سرور کو پتا ہے کہ یہ میرا کانٹیکٹ ہے, وہ مجھے بتا دیتا ہے. نہ صرف مجھے بتا دیتا ہے, مجھے یہ جو دوسرے صاحب ہیں ان کی جو کمیونیکیشن انفارمیشن ہے وہ بھی مجھے پتا لگ جاتی ہے, ان کا آئی پی ایڈریس مجھے پتا لگ جاتا ہے. تو اب میں چاہوں تو ان سے اپنا ایک کمیونیکیشن چینل اوپن کر سکتا ہوں. Simultaneously I can have more than one communications, اور یہ جو communications ہوتی ہیں both of them are happening over P2P networks, P2P communication channels, یعنی peer to peer یہ نیٹورک بنا ہوا ہے مجھ میں اور میرے پہلے کانٹیکٹ میں, مجھ میں اور میرے دوسرے کانٹیکٹ. اچھا جناب گپ شپ بہت کر لی, اب میں کہتا ہوں کہ اچھا اب تو میں لاگ آف کرنا چاہتا ہوں. تو جو ہی میں لاگ آف کرتا ہوں, میرا جو آئی ایم کلائنٹ ہے وہ فوراً آئی ایم سرور کو بتاتا ہے کہ جناب یہ صاحب جو ہے لاگ آف کر گئے. تو آئی ایم سرور صاحب جو ہے دو چیزیں کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو میری ٹیمپرری فائل تھی اس کو صاف کر دیتے ہیں, اس کو اریز کر دیتے ہیں. دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو میرے دو کانٹیکٹس تھے ان کو میسج بھیجتے ہیں کہ یہ صاحب جو ابھی آن لائن تھے نو مور, اب وہ آن لائن نہیں ہے, اب وہ آف لائن ہو چکے ہیں. تو یہ تھا جناب پروسیس جس کے ذریعے انسٹنٹ میسجنگ ہوتی ہے. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے, اس میں جو کی پوائنٹ ہے وہ یہی کہ انسٹنٹ میسجنگ جو ہے اس میں شروع میں سرور کا ایک رول ہوتا ہے, بعد میں کوئی رول نہیں ہوتا. بعد میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہوتی ہے بٹوین دا ٹو آئی ایم کلائنٹس. تو یہ سرورلیس کنیکشن جو ہوتا ہے, سرور کے بغیر یہ جو کنیکشن ہوتا ہے, سرور کے بغیر یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, اسے ہم کہتے ہیں پی ٹو پی کنیکشن اور پیئر ٹو پیئر کنیکشن. پیئر ٹو پیئر نیٹورکنگ خاصی پاپولر ہوتی جا رہی ہے, اس کے بارے میں آپ زیادہ سے زیادہ سنیں گے ایز دا ٹائم گوز آن. اچھا اب یہی جو اسکیم تھی آئی ایم کی, اس کے بارے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا. وہ یہ کہ جناب آخر میں تو ایک پی ٹو پی کنیکشن ہی بننا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. دین وائی ڈو وی نیڈ دس آئی ایم سرور, اس کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے اس کا آئی پی ایڈریس معلوم ہے, اسے میرا معلوم ہے, آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. Why do we require this IM server? Why do we require this intermediary جس کو ہم instant messaging server کہتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ Why do we require that server? آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جناب اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ عموماً جو لوگ انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں, عام یوزر جو ہیں, خاص طور پہ جو گھر سے لاگ ان کرتے ہیں, ان کا کوئی ذاتی پرماننٹ آئی پی ایڈریس نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ ان کا آئی ایس پی جو ہے, جو ہی وہ لاگ ان کرتے ہیں اپنے آئی ایس پی پہ, ان کا آئی ایس پی ان کو ایک ٹیمپرری سا آئی پی ایڈریس دے دیتا ہے.
تو اگر میں آج لاگ ان کرتا ہوں اپنے گھر سے، میرا ایک آئی پی ایڈریس ہوگا. اگر میں پرسوں کروں گا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. سو دا کی پرابلم از دیٹ جنرلی یوزرز ڈو ناٹ ہیو پرماننٹ آئی پی ایڈریسز. اس لیے میں کسی دوسرے صاحب کو جو جرمنی میں بیٹھے ہوئے اپنا آئی پی ایڈریس نہیں دے سکتا، کیونکہ میرا آئی پی ایڈریس تو روز چینج ہوتا ہے. یہ پرابلم جو ہے اس کو سالو کرنے کے لیے جو آئی ایم سرور والی اسکیم جو ہے نا وہ خاصی کارآمد ہے. ایک اور چیز یہ بھی کہ دیکھیے میں اپنے گھر میں تو ایک پرماننٹ آئی پی ایڈریس فرض کریں لے سکتا ہوں، میرے تھوڑے سے پیسے لگیں گے لیکن میں لے لوں گا. فرض کریں کہ میں کہیں اور جاتا ہوں، میں آپ کے گھر آتا ہوں، آپ کے گھر سے میں انسٹنٹ میسجنگ جو جرمنی میں میرے دوست بیٹھے ہیں ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اب میرا آئی پی ایڈریس تو چینج ہو چکا، آپ کا کوئی اور ہے، میرے گھر کا کوئی اور ہے. تو اگین یہ جو سرور بیس اسکیم ہے اس کی وجہ سے میں آپ کے گھر سے بھی بڑی آسانی سے آئی ایم سرور پہ لاگ ان کرتا ہوں، کیونکہ اس کا ایڈریس تو پرماننٹ ہے، اور اس کو بتاتا ہوں کہ بھائی اس وقت میرا آئی پی ایڈریس یہ ہے، اور وہ میرے سارے کے سارے کانٹیکٹ جو ہیں، میرے سارے کے سارے دوست جو ہیں، انہیں اس آئی پی ایڈریس کے بارے میں بتاتا ہے. تو یہ جو سرور بیس اسکیم ہے یہ خاصی یوزفل ہے. اٹ ریمووز دا نیڈ فار پرماننٹ آئی پی ایڈریسز. اٹ گیوز می ٹرو موبلٹی. آخری جو انٹرنیٹ سروس جس کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہیں گے وہ ہے وی او آئی پی، وائس اوور آئی پی، وائس اوور دا انٹرنیٹ پروٹوکال. وی او آئی پی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں وائس ڈیلیور ہوتی ہے فرام ون کمپیوٹر ٹو اندر یوزنگ دا انٹرنیٹ پروٹوکال. اس میں سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وائس وچ از انہیرنٹلی اینالاگ، اس کو سب سے پہلے تو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پیکٹس میں بریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آئی پی کے ذریعے اس کو ٹرانسمٹ کر دیا جاتا ہے کسی بھی ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک پہ، یعنی عموماً جس طرح انٹرنیٹ پہ سے ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ڈیجیٹل فارم میں کنورژن، اس کے بعد پیکٹس میں کنورژن، اور اس کے بعد ٹرانسمیشن، اس کے بعد ریسیونگ اینڈ میں الٹا پروسیس ہوتا ہے. وہاں پہ ریسیو ہوتے ہیں پیکٹس کو اکٹھا کر کے میسج بنایا جاتا ہے، اس کو پھر اینالاگ فارم میں لایا جاتا ہے، اس کو پھر کسی اسپیکر پہ دے دیا جاتا ہے تاکہ یوزر جو ہے اس کو سن سکے. اب یہ جو وی او آئی پی ہے یہ اس کے 4 موڈز ہیں، چار موڈز ہیں. اگر آپ چاہیں تو ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کے درمیان ایک وی او آئی پی کی سروس شروع کر سکتے ہیں، یا پھر آپ چاہیں تو ایک کمپیوٹر اور ایک ٹیلی فون میں ایسا ایک کنیکشن بنا سکتے ہیں کہ میں کمپیوٹر کے ذریعے بات کر رہا ہوں لیکن ریسیور جو ہے اس نے عام ٹیلی فون جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، یعنی میں اپنے کمپیوٹر کے ذریعے ان کا فون نمبر ڈائل کرتا ہوں. تیسرا جو ہے وہ ہے ٹی ٹو سی، یعنی ٹیلی فون سے کمپیوٹر، کہ ایک صاحب ہیں ٹیلی فون پہ وہ ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں اور گھنٹی کہاں بجتی ہے؟ گھنٹی بجتی ہے میرے کمپیوٹر پہ. اور آخری پاسبلٹی جو ہے وہ ہے ٹی ٹو ٹی، یعنی ٹیلی فون ٹو ٹیلی فون، کہ یہاں سے ایک صاحب ایک نمبر ڈائل کرتے ہیں، گھنٹی وہاں پہ ایک ٹیلی فون پہ بجتی ہے، لیکن کہیں بیچ میں جو ہے ایک ٹی سی پی آئی پی نیٹ ورک ہے یا پھر انٹرنیٹ ہے بیچ میں. ایک دم مجھے یاد ہے، مجھے آسٹریلیا سے ایک صاحب نے فون کیا تھا موبائل فون پہ، آواز کچھ مناسب نہیں آ رہی تھی، تو پتہ لگا کہ ان کی موبائل فون سروس جو ہے خاصی چیپ تھی، خاصی سستی تھی، کیونکہ موبائل سروس جو ہے وہ انٹرنیٹ کو بیچ میں لے آتی تھی. تو شاید آسٹریلیا میں کالز تو مناسب طریقے سے ہو جاتی ہوں، لیکن وہاں سے جب یہ پاکستان کال آئی تھی تو اس کی کوالٹی خاصی خراب تھی. لیکن دا کی پوائنٹ اوور دیئر واز کہ اٹ واز اے کال بینگ ٹرانسمیٹڈ اوور دا انٹرنیٹ، لیکن دونوں طرف لوگ جو ہیں عام فون کے ذریعے ہی بات کر رہے تھے. اب یہ وی او آئی پی جو ہے اس میں ہم کیوں انٹرسٹڈ ہیں؟ اس میں ہم اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ بہت سستی ہوتی ہے کمپیئر ٹو ریگولر فون کالز. اٹ از ویری ویری کاسٹ افیکٹو. لیکن اس میں ایک نقصان بھی یہ ہے، وہ یہ کہ وائس کی کوالٹی جو ہے وہ کوئی اتنی زبردست نہیں ہوتی وی او آئی پی میں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی ہے. تو جناب آج ہم نے ان کنکلوژن 6 انٹرنیٹ کی سروسز کا تذکرہ کیا، اور اس میں میری فیوریٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو شاید علم ہو ہی گیا ہو، اس پہ ہم نے ٹائم بھی زیادہ اسپینڈ کیا، وہ یہی انسٹنٹ میسیجنگ ہے. میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ سروس سب سے زیادہ گرو کرے گی. لیکن ان 6 سروسز کے تذکرے سے پہلے ہم نے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ڈسکس کی، وہ یہ کہ انٹرنیٹ میں ایڈریسنگ کس طرح ہوتی ہے. انٹرنیٹ میں کمپیوٹرز کو جو ہم نام دیتے ہیں، ان کو اگر پکارنا ہو اس کے لیے ان کے ہمیں نام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ نام کس طرح دیتے ہیں، ان کو ایڈریس کس طرح کرتے ہیں. تو آج ہم نے آئی پی ایڈریسنگ کی بات کی، اور اس سے ذرا ہیومنس کے لیے جو آسان ہے ڈی این ایس ڈومین نیم سسٹم والی اسکیم، اس کا بھی تذکرہ کیا. جناب ہمارا نیکسٹ لیکچر جو ہے وہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی سافٹ ویئر سیریز ہے اس کا تیسرا لیکچر ہے. نیکسٹ ٹائم ہم نے
پریزنٹیشنز کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے. لیکن ہمارا 33واں لیکچر جو ہے وہ خاصا انٹرسٹنگ ہوگا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ گرافکس اور اینیمیشن جو ہوتی ہیں کمپیوٹنگ میں یہ کیا ہوتی ہیں, ان کا کیا رول ہے, ان کے کیا فوائد ہیں اور ان کے ذریعے ہم کیا کام لے سکتے ہیں کمپیوٹنگ میں. تو جناب 33ویں لیکچر کا ٹاپک ہوگا گرافکس اینڈ اینیمیشن. تو انٹل دا نیکسٹ لیکچر اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.